الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوسرے پارے کی تلاوت سننے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا قرآن کرام کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے، اور یہ اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ قریش کے مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش تھی، اور مدینہ کے اندر جا کر مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے بھی آزمائش تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جانے کے بعد 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اللہ سے دعا جاری رہی کہ اللہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دے۔ اور انداز بھی یہ تھا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ اللہ نے آپ کے اٹھنے والے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اور اس کو دیکھ کر اللہ نے تمہارا قبلہ بھی تمہاری خواہش کے مطابق تبدیل کر دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بیوقوف قسم کے لوگ یہ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کس چیز نے ان کو قبلے سے تبدیل کر دیا، پھیر دیا ہے، پہلے یہ تھا بیت المقدس، اب بیت اللہ کیوں ہو گیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ اس لیے تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے کہ جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ اور اس دوران جو نمازیں پڑھی تھی اس کے حوالے سے صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے ایمان کو ضائع کرے گا۔ یہاں نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ نماز ہے تو ایمان ہے، اگر نماز نہیں تو ایمان بھی۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر فقد اشرک کے الفاظ ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ تو کفر اور شرک کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مجموعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین بھی نہیں، نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں تو اسلام بھی نہیں ہے۔ یہ برائے نام مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نماز لازم اور ملزوم ہے۔ دیکھیے روزہ ہے لیکن اس میں ریلیکسیشن موجود ہے، حج ہے ریلیکسیشن موجود ہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ میدان جنگ میں بھی ہیں، آگے جا کر ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ میدان جنگ میں بھی ہیں آپ ان کو پھر بھی نماز پڑھائیں۔ ہوش و حواس قائم ہے، اللہ نے صحت سلامتی دی ہے، بیماری بھی ہے، شدت ہے، چارپائی بھی ہے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھے، اشارے کے ساتھ اشارے بھی نہیں کر سکتے، نیت کر کے زبان سے نماز کے الفاظ دہراتے جائیں، اللہ پوری نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن کہیں کہ نماز کی چھٹی ہے صرف رمضان میں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز یہ ہر حال میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم و فرض قرار دے دی۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کی ایک جہت اللہ نے مقرر کر دی، اور اسی جہت اور رخ پر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی جہت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، دین کی طرف ہے، اسلام کی طرف ہے، اور وہ اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزارتا ہے جو جہت، جو طریقہ، جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر جو اس کو ملا اس کے مطابق گزارتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایسے دو ٹولز دے رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، اور ہمیں پل پل اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ محسوس کریں کہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद तलब करा करो, नमाज पढ़ के सब्र करके। आज़माइशें तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करने वाला है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। अल्लाह इंसान को आजमाता रहता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। लेकिन जो सब्र कर गया अल्लाह ताला उसके लिए खुशखबरी भी रखते हैं और उसका बदला अल्लाह ने जन्नत की शक्ल में रखा है। अल्लाह इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव कमी बेशी करते जो है वो कभी माल की, कभी किसी नफ्स जान की, अल्लाह ताला जो है वो कमी करके इंसान को आजमाता है। जब दिया था तब भी आजमाया, जब लिया तब भी आजमाया। दिया है तो आजमाइश ये है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं, लिया है तो आजमाइश है कि ये सब्र भी करता है कि नहीं करता। कुछ नसीब है जो मिलने पर अल्लाह का शुक्र करते हैं, और अगर कम हो जाए, नुकसान हो, कमी हो तो फिर सब्र करते हैं। आजब अमरिल मुमिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। जब उसे कोई खुशी मिलती है फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब कोई परेशानी आती है तो सब्र करता है। और एक मोमिन बंदे की हालत दोनों हाथों में ही बड़ी कामयाबी वाली होती है। अल्लाह को ये दोनों अदाएं बड़ी पसंद हैं। और जो अल्लाह के रास्ते पे लग जाता है, जो अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ता है, हत्ता कि अपनी जान की कुर्बानी भी देता है। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो अल्लाह के रास्ते में निकला है और निकलते निकलते उसे मौत आ गई है, उसे मुर्दा न कहो, बला हिया, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन उसमें बहस नहीं करनी, कैसे जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें पता ही नहीं वो जिंदगी और जिंदगी है, उस जिंदगी के बारे में तुम इदराक ही नहीं रखते कि वो जिंदगी कौन सी है। वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है, कैसे, जैसे उसकी शान के लायक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सबज परिंदों की शक्ल में उनकी रूह उनके अंदर डालकर, और वो अर्श के पांव के नीचे जो है वो कंदीलें लटकी हुई हैं, और उन कंदीलों के अंदर वो बैठते हैं, और जन्नत के परिंदे जो है वो बाग से खाते पीते हैं। सिर्फ एक शहीद है जो दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करता है, कोई और नहीं करता। इस दुनिया में वापस कोई भी नहीं आएगा, लेकिन एक शहीद है जो अल्लाह के रास्ते में कट गया। अल्लाह से वो कहता है अल्लाह मुझे तू एक बार फिर दुनिया में भेज, जिस तरह पहले मैं तेरे दीन के लिए निकला और अपनी जान की बादी दी, जो लुत्फ और मजा उसे उस वक्त मुझे आया था, मैं वो दोबारा लेना चाहता हूँ। और आपने भी फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, अल्लाह फिर मुझे जिंदगी दे, मैं फिर शहीद हूं, मैं फिर, अल्लाह जिंदगी दे, मैं फिर शहीद हो जाऊं। अल्लाह के दीन के लिए, जिहाद के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोशिश, मेहनत, जिहाद, ये कामयाबी, ये कामरानी है, ये अल्लाह का रास्ता, और ये जन्नत का अल्लाह के साथ सौदा है। अपनी जानों और मालों के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत का सौदा कर लिया मोमिनों के साथ। लेकिन ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है इस्लाम। हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लदीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। अभी हमने इस आखिरी रकअत में हमने सुना, अल्लाह कहते हैं क्या तुमने ये गुमान कर लिया तुम जन्नत में चले जाओगे? ख्वाब जन्नतें देखने मेहनत कुछ नहीं है। आज एक साइकिल के ऊपर झाड़ू बेचने वाले को मैंने कहा खासा बाजू बैठो, कहा नहीं कर सब में जाएगा, मुझे जाना है। पर कहा बैठ जाओ तो 2-4 मिनट के लिए, कहते नहीं जाऊंगा तो कुछ मिलेगा। मेरे साथ एक और भी साहब, मैंने कहा यार ये जन्नत के हवाले से हमें ये समझ नहीं आती, दुनिया के हवाले से हमें ये समझ आती है। हम घर से निकलेंगे, दुकान खोलेंगे, ताला खोलेंगे, दुकान पे बैठेंगे, ग्राहक आएगा, मेरा काम चलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जन्नत के लिए हम सिर्फ उम्मीद, ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, मेहनत, कोशिश, उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। दुनिया के लिए अभी पता है फैक्ट्री का ताला खोलेगा, जाऊंगा, काम करूंगा तो कुछ मिलेगा ना, घर बैठे तो कोई नहीं देगा, मेहनत करूंगा तो कुछ मिलेगा। जन्नत के लिए ये फार्मूला हमें समझ में क्यों नहीं आता? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम, अभी तो तुम्हारे पास पहले लोगों की मिसालें नहीं आई जिनको अल्लाह के रास्ते पर, दीन पर चलते हुए उनको झंझोड़ दिया गया।
اور وہ یہ کہنے لگے متا نصراللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، یہ کچا ہے یہ پکا ہے، اللہ آزماتا ہے، چیک کرتا ہے کہاں تک یہ صبر کرتا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف مصیبت پریشانی آتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، ذکر بھی گیا، بس جی کیا کریں جی، آج کل پریشانیاں بڑی، پریشانی کا علاج تو یہاں ہے۔ ایک پہلے پریشانی ہے، ایک نماز چھوڑ کر اور ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک تو صبر کرو، دوسرا نماز کی طرف آؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب وہ فوت ہو جائے، آگے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تب ہی یہ پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نقصان ہو گیا، بڑا چھوٹا پریشانی، بڑی چھوٹی تکلیف آ گئی ہے، ہم یہ فارمولہ، یہ نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا اہتمام کریں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں نصیب آئیں گی، اور یہی اصل ہدایت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، رزق کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 سوالات کے جوابات جب تک بندہ نہیں دے گا اتنی دیر تک اس کے قدم آگے نہیں جائیں گے۔ ان عمر ہی، اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی دی تھی، بتاؤ کیا کیا تم نے۔ وان شباب ہی، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی ہے لیکن علیحدہ سے سوال ہوگا جوانی میں تو کیا کرتا رہا ہے؟ جب تیرے پاس قوت طاقت تھی، سب کچھ اعصاب مضبوط تھے، تب بتا تو نے کیا کیا ہے۔ وان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہاں سے تم نے کمایا۔ وفیما انفقہ، کہاں پر خرچ کیا۔ کمانے کا بھی ہے اور خرچ کرنے کا بھی ہے، ہمیں کمانے کے ذرائع کا بھی نہیں اندازہ ہوتا اور خرچ کہاں کہاں کر رہے ہیں وہ اس کا بھی نہیں اندازہ ہوتا، پھر کیا ہوگا۔ کبھی کبھار تو بچے کی شادی کرنی ہے، ہم شادی کے نام پر سب کچھ اڑا دیتے ہیں اور غلط کاریوں پہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور آنے کے ذرائع کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے بےعدی سے کر کے لے کر ہم لیتے ہیں، بس ہمیں گاڑی لینی، مکان لینا ہے، کام چلانا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کل قیامت کے دن جواب کون دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے یہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ اپنے مال کی نسبت وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، آگے استعمال کر دیا، خرچ کر کے آگے بینک بیلنس بھیج دیا، اللہ کے ہاں وہ جمع ہو گیا جو اس نے خرچ کیا ہے۔ باقی جو جمع کر رہا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے، اس کو اپنے مال کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی یہ وارثوں کے مال کی پرواہ کرتا ہے۔ 5واں سوال یہ ہوگا ان علمہ ماذا عمل بہ، جتنا تیرے پاس علم تھا بتاؤ اس پر تو نے کتنا عمل کیا ہے۔ آج کس کو نہیں پتا سچ بولنا چاہیے، آج کس کو نہیں پتا 5 وقت کی نماز فرض ہے، کس کو نہیں پتا بے ایمانی نہیں کرنی، کس کو نہیں پتا کہ غلط بیانی گناہ کیا ہے، کس کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے۔ عمل پوچھا جائے گا، جو تمہیں پتا تھا وہ بتاؤ۔ بلکہ آج کل کسی سے بات کر کے دیکھے لگتا ہے آپ دوسرا بندہ ہی مفتی ہے، لیکن عمل کے حوالے سے اقبال اس لیے تو کہہ گئے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری نہ ناری، باتوں سے کچھ نہیں بنتا، عمل سے بنتا ہے۔ اللہ کی لاڈلی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اللہ نے فضلتکم علی العالمین کہا کہ میں نے سارے جہانوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن ان کی بد عملی کی وجہ سے اللہ نے ان کو خنزیر بندر بھی بنایا، شکلیں بدل دی۔ کیوں؟ کردار اصل اندر ہے، اندر بدلنا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے مشرق مغرب کی طرف منہ کر لی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔
نیکی کوئی اتنی نہیں ہے، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا اور اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے یتیموں مسکینوں پر اور مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، غریبوں کی آزادی پر خرچ کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کے اوپر صبر کرنا، یہ سب کا نام نیکی ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں جی ہم بہت بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارا جیسا مسلمان ہے ہی کوئی؟ پہلی سب کا نمازی بھی ہے لیکن فضول خرچ بھی ہے، پہلی سب کا نمازی بھی ہے، سود کھانے والا بھی ہے، پہلی سب کا نمازی بھی بنتا ہے اور رشوت بھی لیتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، نماز اس کو روکتی ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں جو اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہو، ورنہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والی بات تو سچی ہے، صرف ہم نے اتنا سمجھ لیا ہے دین مکمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور اللہ کہتے ہیں مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک بات کو مانتے ہیں، ایک کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بعد اب ایسی باتیں جو ہمارے فائدے کی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نو جی یہ نبی کی سنت ہے، میں نے نہیں چھوڑی، بس یہی سنت ہے، باقی کوئی سنت نہیں رہے گی، ایک ہی سنت ہے، باقی سنتیں کس نے پوری کرنی ہے؟ ہم پابند ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر پیرا ہیں، ہم پابند ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حکم کو ہم مانیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات آ جائے تو اس کے پاس اپنا کچھ اختیار بھی رکھے۔ ہم مسلمان کس چیز کے اگر ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے؟ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کلمہ تو اس لیے پڑھا تھا کہ بات اللہ کی چلے گی، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اگر اپنی مرضی کرنی، کچھ ماننا کچھ نہیں ماننا، تو پھر یہ کون سا اسلام؟ اللہ ہمیں حکم دے رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آگے قصاص کی بات کی ہے کہ تمہارے اوپر قصاص فرض ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر اللہ نے زندگی کی بقا رکھی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں قصاص نام کی چیز ہی کوئی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے۔ آگے روزوں کا ذکر ہے، یہ روزے فرض ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنا، سننا اور اس کے ساتھ جڑنا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو ان کو کہو میں بڑا قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے کی ہمیں ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ ہمارے قریب ہی ہے، ہر کچھ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ جب پکارتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ بلانے والا بلاتا ہے تو اس کی بلاوے کا، اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہاں میرے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ میرے خزانے بڑے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہر رات پچھلی رات آواز دی جاتی ہے کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی صحت لینے والا ہے، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بولو بھی کیا کیا لینا ہے، لے لو۔ جیسے ہم کہتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے، لے لو، فائدہ اٹھا لو، اللہ کی رحمت ہے، اللہ بہت قریب ہے، لیکن اس کو ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آگے اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑی باتیں ہیں جو عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے ہم پکے مسلمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہماری یہ بھی زندگی بہتر ہو جائے، آگے والی زندگی بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔